بتایا گیا ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, کل فیصل واڈا صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگلے ہفتے تک معاملہ حل ہو جائے گا. سینر صاحب, کیا اگلے ہفتے تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ حل ہے. اس کی ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو ایک اعتراض لگایا تھا اکتوبر کے مہینے میں, اور جس کا اسپیکر صاحب نے جواب دے دیا, اور وہ واحد اعتراض تھا جو اسپیکر کو موصول ہوا, اور اسپیکر نے اس کو ایڈریس کر دیا, اور اس کے بعد صدر نے اس اعتراض کو پریس نہیں کیا, تو بات ختم ہو گئی. صدر کا اختیار جو ہے وہ 10 دن سے بیانڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ بار بار آبجیکشن لگانے کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ پیس میل میں تو آبجیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں, ون گو میں ہوتے ہیں. تو اس کے بعد 13 نومبر کو انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے اعتراضات لگانے کی کارروائی شروع کر دی. 13 سے 21 کو جو ہے نا وہ بل پاس ہوا ہے, اور 13 کے درمیان جو ہے نا وہ دن کیلکولیٹ کر لیجیے, اور ایک اعتراض جو درمیان میں ان کا جو آیا ہے وہ ایڈریس ہو چکا ہے, اور اس کو انہوں نے خود پریس نہیں کیا. سر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ وہ فیٹف کے انڈر لانے والے مدارس والا یہ الزام کیوں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ فیٹف کے انڈر لانا چاہ رہی ہے حکومت کو مدارس کو؟ مجھے اور زیادہ فکر نہیں ہے. مجھے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا ایوان صدر اس طرح سے چل رہا ہے تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے, اس میں فیٹف کا تو کوئی کردار نہیں ہے, اور وہ جو مدارس ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیٹف اس پہ ناراض ہو جائے گا یا کوئی اور بین الاقوامی ادارے اس پہ ناراض ہو جائیں گے, یہ تو کسی نیٹ میں نہیں ہے. ہم خود اس کو قانون کے دائرے میں لائے ہیں. ہم نے خود کہا ہے کہ ہم کو آرڈر ٹیبل بناؤ, ہم نے خود کہا ہے کہ ہمارے بارے میں تفصیلات جو ہے نا آپ فارما بنائیں, اور اس کے مطابق تفصیلات ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. جب ہم خود اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر رہے ہیں, قانون کے رحم و کرم پہ ہم آ رہے ہیں, تو پھر دین ان لوگوں سے کیا بہتر نہیں ہوئے جب ہم اس وقت میں تھے, جب ہم کسی قانون کے دائرے میں نہیں تھے. اس وقت فیٹف وغیرہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, آج اعتراض پیدا ہو گیا. یہ عجیب منطق ہے. اچھا سین صاحب, افنان صاحب, آپ لوگوں نے وعدہ تو کر لیا تھا نا, یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اتنے سارے مدارس اٹھ کے آ گئے جی, 18,000 مدارس آ گئے. 18,000 مدارس نے کہا آپ نے ہمیں ایجوکیشن منسٹری کے انڈر رجسٹر کر لیا ہے, اب آپ ہمیں کامرس منسٹری کے انڈر کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں, یعنی 18,000 جو مدارس ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں, ایجوکیشن منسٹر صاحب کو نہیں پتا تھا. وہ بھی آج یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو ہمارے سامنے بعد میں آیا. ہاؤ از دا منسٹری, ہاؤ از دا گورنمنٹ سو الوف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں 18,000 مدارس رجسٹر ہوئے ہیں, وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوئے ہیں. جو یہ والا کام تھا یہ لیجسلیٹ کرنا تھا, تاکہ اس ایگزیکٹو آرڈر کی جگہ آپ لیجسلیشن کو فالو کر سکیں. تو یہ مینلی کیا کہتے ہیں ڈفرینس تھا. اب ظاہر ہے اس کے اوپر علماء کا جو ہے ڈفرینس آف اوپینین وہ بھی سامنے ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں, اور جو ایشوز تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں نہ چلیں, مولانا صاحب کو تو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ ہماری بڑی کوشش ہے. وہ مجھے بتائیں بریک تھرو کب ہو رہا ہے, کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا, تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اگلے ہفتے تک ہو جائے گا انشاءاللہ, یا اس سے پہلے ہی ہو جائے گا؟ ایک ہفتے کے اندر اپ ٹو 1 ویک. تو کہاں تک پہنچی ہے بات؟ اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے تو کون بات کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی ظاہر جو کچھ رانا صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے مولانا صاحب سے, اور بھی لوگ جو ہے وہ پھر ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ان سے بھی ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں, تو وہ معاملات تو چل رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا لائن آف کمیونیکیشن ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد بریک تھرو ہو. اوکے. سینیٹر کامران صاحب, کل میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت منجے ہوئے پائے کے اور ذہین وکیل ہیں, اور بڑے جو ہے وہ منجے ہوئے سیاستدان نہیں, آپ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے. سینیٹر صاحب, راستہ نکال رہے ہیں آپ, یا ابھی ہنوز دلی دور است؟ وہ میرے بہت محترم ہیں, اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور جس دن ان کی مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے سیاسی حوالوں سے جو ان کا نقطہ نظر تھا, میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ وہ میں شیئر نہیں کر سکتا, مگر سٹل یہاں پہ ایشو تھوڑا سا اور ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس غلطی کا جو ہے ایوان صدر جو ان کے پارٹ پہ غلطی ہوئی ہے اس کا احساس کرے, اور اتنی بات اس ایشو پہ ہو چکی ہے, کم از کم یہ بات اب تک جو ہے ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے تھی کہ انہوں نے وہ جو دوسرے 13 نومبر والے اعتراضات ہیں وہ اسپیکر آفس کو دوبارہ نہیں بھیجے. اسپیکر کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہے, میں اگر کہیں تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ان کے پاس ایک وہی کلمی غلطی والا اعتراض آیا تھا, میں نے میڈیا میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا, مارکیٹ ہو گیا ہوا ہے. بہرحال رانا صاحب کی مہربانی, اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو. اجلاس ہے دینی مدارس کا 16 اور 17 کو, تو 16 اور 17 کو وہ دینی مدارس جو فیصلہ کریں گے, پھر ہم اس کے نتیجے میں, اس فیصلے کے نتیجے میں جو نا معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے دینی مدارس آپ کے اس موقف کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں. وہ جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے میرے اپنے پروگرام میں آ کر بولا, اور بہت سارے دینی مدارس آپ لوگوں کی اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی رجسٹریشن 18,060 ٹو بی پریسائز مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں, اب یہ نئے سرے سے کیا جائے, پورا پروسیس نئے طریقے سے کیا جائے, تو دس ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری کمبرسم. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جب مدارس ہی ایک پوائنٹ پر کنورج نہیں؟ جی ایسا ہے کہ وہ جن 18,000, وہ 18 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے اشرفی صاحب, ان کو 18 لاکھ کہنے میں یا 18 کروڑ بھی کہہ سکتے تھے, اس میں بھی ان کے کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا.
اشرفی صاحب جس بات جو ان کی قیادت میں جو سارا کچھ جو مدارس چل رہے ہیں، ہمارا کیس جو ہے نا وہ تو جب اگر دوسری طرف سے میرے محترم ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں، مگر جس طرف اشرفی صاحب ہوتے ہیں تو دوسری طرف کا کیس خود بخود بن جاتا ہے. تو یہ کمال آپ کا ہے، یہ کمال ان کا، یہ بتا دیجیے گا. اور یہ آپ دبے لفظوں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کامران صاحب؟ یہ کمال ہے بتا کہ وہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر حکومت کے ساتھ وہ ہوا کرتے ہیں. اگر آج حکومت کے حکومت ساتھ بدل ہی جائے، ہوتے ہیں اگر وہ. فرض کر لیں کہ جے یو آئی کی آج حکومت آ جائے، وہ یقیناً میرے ساتھ ہوں گے اور میرے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے، جیسے وہ 3 وزراء کے ساتھ جو ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ایک ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ. وہ وزراء جنہوں نے اس بل کی منظوری دی تھی اور اس بل کو ووٹ بھی کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر رہے تھے، اور بل بھی انہوں نے جو ہے نا سرکار نے دیا ہے اس. اچھا، لیکن کامران صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا ویسے ویری کوئکلی کہ آپ کا شکوہ پی ایم ایل این یعنی حکومت سے ہے یا پیپلز پارٹی یعنی ایوان صدر سے؟ میرا ان دونوں سے بھی ہے اور ان کی دونوں کے جو پیچھے ہیں ان سے بھی ہے. کھلے لفظوں میں بات کریں نا کامران صاحب. اتنا میں دلیر نہیں ہوں کہ کھلے لفظوں میں بات کروں.